فاتقوا اللہ ما استطعتم پر عمل کرتے ہوئے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع۔ بھائی اللہ کے رسول نے یہ شرط کیوں لگائی؟ اتنی بھی خاموش ہو جاتے کہ جو منکر کوئی دیکھے اس کا مٹانا ضروری ہے، خلاف شرع کوئی کام دیکھے اس کو ختم کرنا ضروری ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اسی پہ خاموش، حدیث ختم ہو جانی تھی۔ اجے خوارج لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہیں پر ہی حدیث کیوں نہیں ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ کیوں ہے فإن لم یستطع فإن لم یستطع دو بار؟ یہ لوگ یہ سن کر کے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اب بھائی جاؤ امام مسلم سے پوچھو انہوں نے کیوں ایسا لکھا، اور پھر جو ہے صحابہ سے پوچھو انہوں نے ایسا کیوں اللہ کے رسول سے روایت کیا ہے، پھر آخر میں اللہ کے رسول سے جا کے پوچھو بھائی انہوں نے ایسا کیوں بیان کیا۔ یہ لوگ تو سیدھا اللہ کے رسول پر بھی اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ جو ہے حکومت کا صحیح نظام کیسے قائم کیا جائے، ایسا بتا کہ نہیں گئے، پہلے ہی مر گئے۔ اسی باتیں یہ لوگ جیسے خمینی رافضی قسم کے لوگ کرتے ہیں نا، وہی اس سے بھی خطرناک بات یہ لوگ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی ہے، نہ کہ تلوار سے، یعنی دعوت کا کام کرنا ہے، منکر کو مٹانا ہے، اس کے لیے 3 چیزوں کا استعمال کرنا ہے، ہاتھ کا یا طاقت کا اگر اتنی طاقت ہے تو، اس کے بعد زبان کا، پھر دل کا تلوار کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ کہا یہ انہوں نے اعتراض کیا ہے خوارج اور معتزلہ کے عقیدے سے جو تلوار کے بھی قائل ہیں۔ اب دیکھیں گے عقیدے کی کتابوں میں، منہج کتابوں میں، فلان یری السیف، فلاں جو ہے تلوار کا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہاں تلوار سے مراد، سیف سے مراد خروج ہے۔ جی ہاں، کہ اگر کوئی حاکم ظالم ہے تو اس کے خلاف خروج جائز ہے ان کے یہاں، یہ خوارج کے یہاں ہے، یہ اخوانیوں کے یہاں، تحریکیوں کے یہاں، رافضیوں کے یہاں، سب کے یہاں یہ ہے۔ جی ہاں، یہ جیسے پہلے معتزلہ اور خوارج تھے، آج بھی یہ معتزلہ اور خوارج، تحریکی، اخوانی اور رافضی، ان تکڑیوں کی شکل میں آج بھی یہ خوارج اور معتزلہ موجود ہیں۔ وہی عقیدہ سیم یہ رکھتے ہیں کہ اگر حاکم ظالم ہے تو اس کے خلاف خروج بغاوت کرنا جائز ہے۔ جی ہاں، محض ظلم کے صدور سے۔ اب ان کو سب سے پہلے کتاب الامارہ پڑھنا چاہیے صحیح مسلم کا، لیکن یہ لوگ حدیث کی کتاب کہاں دیکھتے ہیں بھائی؟ یہ لوگ تو لٹریچر پڑھتے ہیں، خمینی کا لٹریچر پڑھیں گے، مودودی کا لٹریچر پڑھیں گے، سید قطب اور حسن البنا کا لٹریچر پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پک جائیں گے، بم بالکل بن جائے گا، ان کا پورا بدن بم بن جائے گا کہ کب پھٹ جائے، یہ سارا لٹریچر پڑھ کر کے۔ اگر جو ہے صحیح قرآن حدیث اگر یہ پڑھیں تو پھر یہ سکون سے رہیں، اطمینان سے، اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، تو کہا یہ دراصل انہوں نے جو سیف یعنی تلوار کا جو انکار کیا ہے تو یہ خوارج کے خلاف ہے، یہ دراصل معتزلہ کے خلاف ہے، کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں لأنہم یرون السیف، یعنی تلوار کا وہ عقیدہ رکھتے تھے، تو تلوار سے مراد یعنی خروج اور بغاوت۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کی جہالت اور نادانی اور احمقہ پن ہے، لوگوں کو فتنوں میں ڈالنا ہے۔ ایسے فتنوں سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کس قدر تباہی کا سبب یہ بنے ہیں، اس کا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ معصوم خونوں کا بہنا انہی میں شامل ہے، کتنے معصوموں کی جان انہوں نے لی ہے، اس کا آدمی اندازہ کر سکتا ہے صرف، اور جو ہے یقین سے نہیں بتا سکتا ہے۔ یہاں شاہد یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ فریضہ واجب ہے دعوت کا، جبکہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور ہر مسلمان اپنی طاقت کے حساب سے اس فریضے کو انجام دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ جتنی طاقت جس کے اندر ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے مطالبہ کرتا ہے، اپنی جو ہے اطاعت کا، اپنی فرما برداری کا، زیادہ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔